مسلک احمد رضا خان کی اشاعت کے لیے ہم میں اسجد کر گئے اختر رضا خان ازہری قائد ملت سوڑا قائد ملت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے میں کہ حکومت کی سازش اور کاروباریوں کی غلط روش کی وجہ سے جانوروں کی کھال کی قیمت میں کمی آئی ہے، یہاں تک کہ ہزاروں کی مالیت کے جانوروں کی کھال کی قیمت 5 سے 10 روپے ہی مل جاتی ہے، جیسا کہ تجربہ سے ثابت ہے۔ حالانکہ پہلے ایسا نہ تھا، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی کھال کی قیمت بھی 200 سے 300 روپے تک مل جاتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا ایسی صورت میں احتجاجاً جانوروں کی کھالوں کو دفن کر دینا یا کسی بھی طرح برباد کرنا جائز ہے؟ ازوی شرع جواب ہے۔ بہت سے لوگ آج کل سیاسی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی کھال خریدنے والے جو ہیں وہ بہت سستی کھال خریدتے ہیں، لہذا اب کھال بیچنے کے بجائے جو ہے وہ جلا دی جائے یا دفن کر دی جائے، ضائع کر دی جائے۔ سیاسی مسئلہ۔ کھال یہ مال ہے، قیمت ہے اس کی، اور کسی مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے۔ مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے، آدمی گنہگار ہوگا، خاص طور سے قربانی کی کھال۔ میں بیچو مت بیچو، آپ خود استعمال کرو۔ جیسے ہم گوشت قربانی کا استعمال کرتے ہیں، پکا کے کھاتے ہیں، ویسے آپ کھال بھی استعمال کرو، بغیر بیچے ہوئے اپنے کام میں لے آؤ، اس کو اچھی طرح سے دباغت دے کر کے رکھ لو، کسی نہ کسی کام میں آئے گی، لے آؤ، اس کی پوستین، اس کی صدری یا اور کوئی چیز کوٹ وغیرہ بنوا لو، جانماز بنا لو، اپنے استعمال میں لا سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ کرے۔ صدقہ کرنا کب ضروری ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو اپنے لیے بیچیں، کھال کو بیچے کہ اس کا پیسہ آپ استعمال کریں گے تو اب اس پیسے کا صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نہیں تو کھال بیع نہیں رکھتے ہوئے آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، جسے چاہے تحفے میں دے سکتے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غریب ہی کو تحفے میں دے، جیسے گوشت قربانی کا آپ تحفے میں دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو کھال کیا الگ ہو گئی؟ ارے وہ بھی تو جانوری کا حصہ ہے۔ تو جس طرح گوشت آپ ہدیے میں، تحفے میں اپنے مسلمان بھائی کو وہاں بھیجتے ہیں، بدعقیدوں کو مت دیجیے، بلکہ مسلمان سنی مسلمان کو دیجیے۔ ویسی کھال بھی آپ یہ سمجھ رہے بھائی غریب ہے یا کچھ بھی، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو کھال تم ہی لے لو، تم ہی بیچ کر کے جو بھی پیسہ ملتا ہے تم استعمال کرو، لیکن یہ کیا چیز ہے کہ اس کو دفن کرو؟ یہ کون سا احتجاج؟ یہ شرعی معاملے میں کائے کو احتجاج کرتے؟ اب اس میں چونکہ مدرسے والے بھی تھے، لہٰذا انہوں نے سوچا مدرسے کا نقصان نہ ہو، تو کہا کہ ٹھیک ہے کھال دفن کر دو، چھوٹی کھال کا اتنا روپیہ مدرسے میں دے دو، بڑی کھال کا اتنا روپیہ مدرسے میں دے دو، یعنی مدرسے کا تو گھاٹا نہیں ہوگا اور اپنے مال ضائع کرتے رہو۔ اس کی بہتر صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر علاقے میں ایک کمیٹی بنائی جائے، وہ ایک جگہ لے کر کے اور لوگوں کی کھال وصول کر کے اس جگہ پہ دباغت وغیرہ کا انتظام کرے۔ کوئی دباغت دینے کے بعد پھر کھال خراب نہیں ہو۔ یہ جو تاجر جو ہے نا وہ اسی طرح سے کہ جلدی سے بیچ دیں گے، ورنہ کل تک پرسوں تک کھال خراب ہو جائے گی۔ تو آپ اگر ایسا انتظام کریں کہ اس کی دباغت وغیرہ کا انتظام ہو، دباغت دے دی جائے اور اس کے بعد پھر اس کھال کو محفوظ رکھے اور اطمینان سے اچھی قیمت پہ فروخت کرے۔ اب وہ آپ کے پاس جب اس کی قیمت آ جائے تو آپ اس کو مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں، مدرسے میں بھی لگا سکتے ہیں، اور دوسرے فقراء مساکین بھی تقسیم کر سکتے۔ کیوں ضائع کریں ہم بھائی؟ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے بھی اس سے والی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ لوگ بذات خود یو پی وغیرہ جہاں پر جانور خریدتے خود جاتے ہیں، ان کے نمائندے جاتے ہیں، کیونکہ صرف فون پہ بات کرنے پر دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ وہاں والے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اتنے ہاں بتا دی کتنے جانور لینا، ہم لے لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نمائندوں نے خود بتایا کہ ایک جگہ سے بات ہو گئی، پہنچے تو وہاں جانور ہے ہی نہیں، کل قربانی ہونے والی ہے یا پرسوں قربانی کرنے والے جانور پتہ نہیں کہاں ہے۔ آپ فکر مت کرو،
کہاں ہے ہم بھی تو دیکھیں. سب ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. اب تک نہیں خریدا، اب کیا خریدے گا؟ تو یہ بہت چلا ہوا ہے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آدمی آج کل کسی بھی نفع کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ اپنا کھو دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک توفیق دے اور ہمیں خلوص و للہیت کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً قربانی کے دنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی